حیا والا ہوتا ہے، جو وفا والا ہوتا ہے، جو سخا والا ہوتا ہے، اسے حسین میں خطا نظر نہیں آتی بلکہ صورت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ رسول اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے، یہ سند دی ہے، اگر تمہارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوا، مصطفیٰ کے خاندان سے مضبوط ہوا، فرمایا پھر فتنے تمہارا کوئی نہیں بگا سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے جس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا، حضور کے خاندان سے مضبوط ہوگا، پھر وہ قیامت تک کبھی زندگی میں گمراہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کوئی پلید بھی آل محمد کے قریب نہیں آ سکتا، کوئی پلیدی بھی آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے خاندان والوں، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو، ہر قسم کی پلیدی کو، ہر قسم کی گندگی کو اللہ تم سے دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں خوب پاک اور صاف فرما دے۔ احباب ذی وقار، یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوئی، امام الانبیاء جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فدعان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فاطمہ و حسنن و حسینن فجل لہما بکسائی، اللہ کے نبی نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اور امام حسن اور امام حسین کو حضور نے بلا کر فجل لہما بکسائی، سرکار نے اپنی جو کالی کملی والی چادر جو اوڑھی ہوئی تھی، حضور نے ان تینوں کو اس چادر کے اندر لے لیا، اوپر سرکار نے اس چادر کو اوڑھ لیا۔ وعلی خلف ظہرہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ ان کے پیچھے تھے تو سرکار نے انہیں بھی بلایا اور انہیں بھی سرکار نے اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ اب چادر کے اندر ایک سیدہ کائنات ہیں، ایک امام حسن ہیں، ایک امام حسین ہیں، ایک مولا علی ہیں، اور ایک خود مدینے کا سلطان ہے۔ آپ تصور کریں، چادر حضور نے اوڑھی ہوئی ہے اور اس چادر کے اندر سرکار نے ان چار ہستیوں کو رکھا ہوا ہے، اور چادر اوڑھ کر اللہ کے نبی نے پھر دعا فرمائی، ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے خاندان والے ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں، اے اللہ تو ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور صاف فرما دے۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بندہ آل محمد کے ذکر سے چڑھتا ہے، اس کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ حسن حسن حسین حسین زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں پھر بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے قرآن نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور حضور نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ نے آل محمد سے ہر قسم کی پلیدی کو، گندگی کو اللہ نے سرکار کی آل سے دور فرما دیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کوئی پلید بھی آل محمد کے قریب نہیں آ سکتا، کوئی پلیدی بھی آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی۔ اب احباب ذی وقار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی حدیث میں واقع ہے اور حدیث نمبر 3720 اس حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت زید بن ارقم آپ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम में दो ऐसी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम इनको मजबूती से थामे रखोगे तो लन तदिल्लु बादी, अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर क़यामत तक मेरे बाद तुम कभी ज़िंदगी में गुमराह नहीं होगे। गारंटी हुजूर दे रहे हैं, सनद हुजूर दे रहे हैं, बस इन दो चीज़ों को थाम के रखना है। अहदहुमा अअज़मु मिनल आखिरी, फरमाया एक दूसरे से बड़ी है, एक हर जो पहली है वो भी बड़ी है, दूसरी से बड़ी चीज़ है, दोनों आला हैं, फजीलत वाली हैं, शान वाली हैं। या रसूलल्लाह वो दोनों कौन सी हैं? इमामुल अंबिया ने फरमाया किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दी व इतरती अहलु बैती, फरमाया एक अल्लाह का कुरान है और दूसरा मैं मुस्तफ़ा का ख़ानदान है। कुरान और ख़ानदान, इन दोनों चीज़ों को थाम के रखना है। और आगे सरकार ने फरमाया वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलियल हौज़, फरमाया ओ मेरे गुलामों ये कभी भी ज़िंदगी में आपस में जुदा नहीं होंगे, ना कुरान रसूलुल्लाह के ख़ानदान से जुदा होगा, ना ख़ानदान कुरान से जुदा होगा, हत्ता कि ये दोनों हौज़े कौसर पे इकट्ठे मुस्तफ़ा की खिदमत में आएंगे। आगे सरकार ने फरमाया फंजुरू कैफा तखलुफूनी फीहिमा, बस तुम देखो कि मेरे बाद तुम इनसे क्या सलूक करते हो। ये जुमला बड़ा काबिल गौर है कि मेरे बाद तुम इनसे क्या सलूक करते हो। आज दुनिया ने देखा है आले रसूल के साथ हुजूर के जाने के बाद क्या सलूक किया गया और कुरान के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। ये जुमला इस्तिफ़हामिया हुजूर ने हमें बताया, मैं बस देखो कि तुम कुरान के साथ क्या कर रहे हो और रसूलुल्लाह के ख़ानदान के साथ क्या कर रहे हो। फितने आएंगे, आजमाइशें आएंगी, तरह तरह के फितने आएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह ने ये गारंटी दी है, ये सनद दी है, अगर तुम्हारा ताल्लुक कुरान से मजबूत हुआ, मुस्तफ़ा के ख़ानदान से मजबूत हुआ, फरमाया फिर फितने तुम्हारा कोई नहीं भगा सकते, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने गारंटी दी है जिसका ताल्लुक कुरान से मजबूत होगा, हुजूर के ख़ानदान से मजबूत होगा, फिर वो क़यामत तक कभी ज़िंदगी में गुमराह हो ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। अब अहबाब ज़ी वक़ार जल्दी जल्दी हदीस से मुबारक समात फरमाए। 3722 नंबर हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, यह बड़ी काबिल गौर, हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप रवायत करते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दूकुम मिन निअमिही, फरमाया अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि कायनात का रब तुम्हें अपनी नेमतों से ग़िज़ा अता फरमाता है। क्या करता है? अल्लाह तुम्हें अपनी नेमतों से ग़िज़ा अता फरमाता है, इसलिए कायनात के रब से मोहब्बत फरमाओ। आगे हुजूर ने फरमाया वअहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, और मुझ मुस्तफ़ा से इसलिए मोहब्बत करो कि इसलिए कायनात का रब मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत फरमाता है। अब बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें अपनी नेमतों से ग़िज़ा अता फरमाता है, मुझसे मोहब्बत करो कि कायनात का रब मुझसे मोहब्बत करता है। नहीं, आगे इमामुल अंबिया ने फरमाया वअहिब्बू अहल बैती बिहुब्बी, फरमाया और मेरी आले बैत से मोहब्बत करो, मेरे ख़ानदान से मोहब्बत करो, मेरे अक़रबा से इसलिए मोहब्बत करो कि मैं मुस्तफ़ा उनसे मोहब्बत करता हूँ। अब देखें हुजूर हमें बताना चाहते हैं रब से क्यों मोहब्बत करनी है, मुस्तफ़ा से क्यों मोहब्बत करनी है और हुजूर के ख़ानदान से क्यों मोहब्बत फरमानी है। आगे हबाब ज़ी वक़ार ये जो हदीस मुबारक है ये बड़ी काबिल गौर हदीस मुबारक है। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को ये हदीस यहाँ आधे में मैंने छोड़ दी थी, रह गई थी, लेकिन इसके जो आगे वाले अल्फाज हैं ये बड़े काबिल गौर हैं। वो इसलिए कि आप जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, ज़िक्र हुसैन के, ज़िक्र आले रसूल सुन के आप खुश होते हैं, आपके चेहरे पे चमक होती है, आप सबील लगाते हैं नाम हुसैन की, घर में दुआ का एहतमाम करते हैं, लंगर तकसीम करते हैं। ये एक मोहब्बत का अंदाज है कि हम दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं हम इमाम अली मुकाम से क्या करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, हम हुसैनी हैं। अब मेरे लिए और आपके लिए अल्लाह के नबी ने क्या दुआ फरमाई है कि जो बंदा
حسین سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے حضور نے ظاہرہ کوئی فضیلت بھی اس کی بیان فرمائی ہوگی، آخر سرکار نے اس کی کوئی شان بھی بیان فرمائی ہوگی۔ تو سنیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے مجھے کچھ کام پڑ گیا، قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلتی فی بعض الحاجتی، میں حضور سے رات کے وقت سرکار سے ملنے کے لیے گیا، کچھ کام تھا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری، کہ حضور نے ایسے جب سرکار اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو سرکار نے ایسے چادر اوڑھی ہوئی ہے، محبت سے گئے سبحان اللہ، اوپر کمبل نما چادر نما حضور نے ایسے اوڑھی ہوئی ہے۔ تو وہ مشتمل علی شیء لا ادری، چادر کے اندر کوئی چیز ہے، لا ادری ما وہ، میں نہیں جانتا تھا وہ چیز کیا ہے۔ فلما فرغت من حاجتی، جب میں کام سے فارغ ہوا تو قلت ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر کے اندر آپ نے کیا چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے؟ یہ چادر کے اندر حضور آپ نے کیا چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے؟ گویا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسامہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ اب سے بولیں سبحان اللہ، بتا دوں یا دکھا دوں؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ دکھائیں۔ سرکار نے فرمایا قال فکشفہ فاذا حسن وحسین، حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور نے جب چادر کو ایسے کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ادھر سرکار نے حسن کو سینے کے ساتھ لگایا ہے، ادھر حضور نے امام حسین کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ ذرا نظارہ کرو وہ سینہ کہ جس پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس سینے پہ ایک سائڈ پہ حسن گھیر رہا ہے، ایک پہ حسین گھیر رہا ہے۔ کتنی محبت تھی حضور کو ان نواسوں کے ساتھ۔ اچھا آگے جو سرکار نے جو جملے ارشاد فرمائے، فقال ھذان ابنایا وابنایا، حضور نے فرمایا اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ محبت کا انداز دیکھو۔ پھر سرکار نے جواب فرمائی، حضرت اسامہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور حضور اس دل جمی کے ساتھ دعا فرما رہے ہیں۔ یاد رکھو دعائے مصطفیٰ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب سرکار نے دعا کیا فرمائی، ان جملوں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ یہ میرے نواسے ہیں، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ یہاں بات ختم ہو گئی تھی، اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی محبت فرما، لیکن اے امام علی مقام سے محبت کرنے والوں، اے حسین کے نام پہ لنگر تقسیم کرنے والوں، اے حسین کے نعرے مارنے والوں، اے حسین سے محبت کا اظہار کرنے والوں، تمہیں اللہ کا نبی کیسے بھول سکتا ہے؟ آگے سرکار نے فرمایا یا اللہ میں محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ آگے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ قیامت تک جو میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کو ماننا پڑے گا جو حسن سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، وہ برگاہ مصطفیٰ میں محبوب مصطفیٰ بھی بن جاتا ہے، محبوب خدا بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو یہ نواسوں سے محبت کا انداز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آگے احباب عزیز وقار دیکھیں ہم ماشاءاللہ یہ قصے کہانی ہے، یہ نہیں جو مقام ہے اللہ نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا ہے وہ ہم دیتے۔ ایسے بھی تو شان حسین بیان کی جا سکتی ہے، لازمی بندہ کبھی بال نوچے، کبھی ایسا کرے، کبھی ایسا کرے، بار مار کے بند۔ آپ دیکھو یہ بھی قرآن اور حدیث سے آپ شان حسین بیان کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا امام علی مقام کا مقام کیا ہے اور مرتبہ کیا ہے۔ آگے حدیث مبارکہ سنیں، یہ بڑی قابل غور حدیث مبارکہ ہے۔ احباب عزیز وقار روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب گھر میں رات کو سوتے تھے، آرام کرتے تھے اس حجرے میں، تو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ امام حسین کی پیشانی سے بھی نور نکلتا تھا اور امام حسین کے سینے سے بھی نور نکلتا تھا، اور جس حجرے میں حسین آرام فرماتے تھے تو وہ جو حجرہ ہے وہ روشنی سے چمک اٹھتا تھا،
ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی تھی. جب حسین کے سینے سے نور نکلتا، جب حسین کے پیشانی سے نور نکلتا تھا تو پوچھا گیا یہ نور کیوں نکلتا تھا؟ پیشانی سے کیوں نور نکلتا تھا؟ سینے سے کیوں نور نکلتا تھا؟ تو مفسرین نے لکھا اس لیے کہ اس پیشانی کو بھی حضور چومتے تھے، اس سینے کو بھی میرے مصطفیٰ چومتے تھے. جہاں مصطفیٰ کے لب لگے اس جگہ سے نور ہی نور نکلا کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ تو حدیث مبارکہ حضرت مولا علی خود روایت کرتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین صدری الی الراس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسول من ذالک، کہ امام حسن سر سے لے کے سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کے پاؤں تک ہو تصویر مصطفیٰ تھے. کیا تھے؟ ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے. اور لوگوں ایسے محسوس ہوتا تھا جب ان کو آپ جدا کرو، ایک حسن نظر آتا تھا، ایک حسین نظر آتا تھا. جب ان کو ملا کے دیکھو تو ان میں شاہ کونین نظر آتا تھا. گویا جو ادب والا ہوتا ہے، جو حیا والا ہوتا ہے، جو وفا والا ہوتا ہے، جو سخا والا ہوتا ہے، اسے حسین میں خطا نظر نہیں آتی بلکہ صورت مصطفیٰ نظر آتی ہے. سبحان اللہ، اسے امام حسین میں صورت مصطفیٰ نظر آتی ہے.